محبت میں جدائی بھی آ گئی، کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر نہیں آیا۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ الناس سٹارٹ کی ہوئی تھی اور پہلی 3 آیات کو ہم نے کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 4 کو کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے 3 آیات کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں انسان، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کر رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے۔ کس کے رب کے؟ الناسی، لوگوں کے رب کے۔ پھر میں مالک الناس، وہ مالک کون ہے؟ وہ رب کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ وہ مالک بھی ہے۔ کس کا مالک ہے؟ الناسی، لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے جتنی بھی مخلوقات، جتنی بھی کریچرز بنائی نا، ان میں سب سے اگر بہترین مخلوق کوئی بنائی نا تو انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کا نام ہی لے کے کہا کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب ایک بڑی اتھارٹی کے، ایک بڑے شخص کی، اس کی پاور کی بات کرتے ہیں نا، مثال لیتے ہیں ایک MNA ہے، آپ اس کی پاور کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کی پاور کے اندر یہ نہیں کہیں کہ وہ گٹر بھی بنوا سکتا ہے، وہ گٹروں کے ڈھکن بھی لگوا سکتا ہے، یہ اس کی پاور کے لائق ہی نہیں۔ آپ اس کی پاور کے متعلق کیا بات کریں گے کہ وہ بندے کہیں پہ ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے بیٹھے منسٹری کے ذریعے کچھ بھی کروا سکتا ہے، گورنمنٹ کو کہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سمجھ آئے گی نا۔ آپ اس کی ایکسٹریم پاور کو ظاہر کریں گے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں، یہ تو کام کروا ہی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے بڑی، جو سب سے انٹلیکچوئل، سب سے سمجھدار اور سب سے بہترین مخلوق جو سی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے، تو باقی چیزوں کا تو ہے ہی ہے نا۔ مالک الناس، اللہ تعالیٰ مالک ہے انسانوں کا۔ الہ الناس، وہ الہ بھی ہے انسانوں کا۔ اب انسانوں کو بنا دیا، مالک بھی ہے، اب لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ الہ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اب جو سا انسان پناہ طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، کس کی وجہ سے؟ شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے شیطان سے جو ہے نا وہ اپنی پناہ میں رکھ لے، شیطان مجھے تنگ نہ کر سکے، شیطان میرے کانوں کے اندر، میرے دماغ میں، میرے دل میں وسوسے نہ ڈال سکے۔ یعنی خناس کے وسوسے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ خناس کہتے ہیں وہ شیطان جو ہر انسان پر مقرر کیا گیا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا کہ اور جو رحمان کی یاد سے غافل ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ جو غافل ہو، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک انسان پہ شیطان مقرر ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی جو ایک شیطان ضرور ہے، کہ جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے، جو اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو ہمیشہ جو ہے اچھی باتوں کی طرف بتاتا ہے کہ بھئی الٹے کام نہیں کرنے، یہ کام نہیں کرنا، بندہ نہیں جا کے مارنا، کسی کو جاتے ہوئے گزرتے ہوئے بائک چلا رہے ہیں اور ایک بندہ پیدل جا رہا ہے، بائک سپیڈ میں کر کے اس کو ٹھک کرتے پیچھے لگانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان جو ہے شیطان انسان کو چٹکیاں کاٹتا ہے، کہتا ہے نہیں کر، مزہ آئے گا۔ چسکے لینے کے لیے نا شیطان بھی لگا رہتا ہے، شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ کے یہ کام کر دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان حاضر کیے جائیں گے، سوال ہوگا ہاں جی یہ گناہ کیوں کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا، شیطان نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بلاؤ شیطان کو، فرشتوں کو حکم دے گا، شیطان آئے گا، ہاں بھی تو نے یہ کام کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس کو صرف کہا تھا، کیا اس نے خود ہی ہے، میں نے صرف کہا تھا اسے کر لے، مرضی اس کی تھی، نہ کرتا ہی، اس نے کیوں کیا؟ اس نے کیا اس کی اپنی مرضی تھی، میرا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے پکڑو اس انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس ٹائم ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، یعنی میرے سے دعا مانگے کہ آپ کو جو ہے نا میں اپنی پناہ میں لے آؤں۔ کس وجہ سے؟ شیطان مردود کی شر سے، شیطان کے شر سے، وہ شیطان جو ہمارے ساتھ مقرر ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ بہکا دے اور ہم گناہوں کے اندر اس کے ساتھ مل کے لگے رہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، ابھی بڑی زندگی بڑی ہے، مستی کرو، یاشی کرو،
جب بڑے ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، تب جو سے بیٹھے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں گے ایسے 1 دنی 2 دنی 4 اس طرح لگے رہیں گے بیٹھ کے۔ شیطان یہی کہتا ہے نا کہ بھائی ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی تو بڑی مستی کرنی، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ابھی تو جا کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تو پڑھنا ہے، ابھی تو آپ نے بڑی بڑی ہستیوں کو جا کے ملنا ہے، ابھی تو بڑی زندگی بڑی ہے، ابھی جو ہے نا مستی کرو، نیٹ فلکس کھول کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے موویز دیکھو، ٹھیک ہے، ٹی وی آن کر لیا اور بیٹھ کے جو ہے نا وہ فلمز آن کر لیں، بیٹھ کے دیکھو جناب بیٹھ کے۔ شیطان ابھی یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو گناہ کے کام ہے، نہ کریں، شیطان کہتا ہے کوئی نہیں گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے نا اکثر، معافی مانگ لیں گے، یار اللہ تعالیٰ معاف کر لے۔ وہ ہمیں ایک بڑی مشہور سی ایک کہاوت ہے، وہ کہانی سے مشہور کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی محدود کر دیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود ہے ہی نہیں، 70 ماؤں کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم نے بڑی مشہور بات سنی کہ حدیث ہے کہ 70 ماؤں سے اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کرتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کی مثال اگر دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مثال کریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ماں کی رحمت جیسی، حالانکہ ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس لیے کبھی بھی گناہ کی معافی جو سی ہے وہ اس نیت سے گناہ نہ کرتے جائیں کہ کوئی نہیں معافی مانگ لیں گے، بعد اکٹھے کر کے نا سارے گناہ اکٹھے کر کے ایک ہی مرتبہ معافی مانگ لیں گے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے رخساروں پر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ اگر بہہ گزرے اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اب شیطان پٹی پڑھائے، کوئی نہیں حدیث سن لی ہے، ساری زندگی گناہ کرو، ایک آنسو بہا لیں گے، گناہ سارے معاف، جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنا مزے کا فارمولہ بتاتا ہے شیطان۔ یہ جو فارمولہ بتاتا ہے نا شیطان، کل قیامت کے دن اسی نہیں فارمولہ اللہ تعالیٰ کو بتانا، یا اللہ میں نے کوئی نہیں کہا تھا، اس نے خود کیا۔ اس ٹائم کیا کریں گے؟ اس ٹائم انسان کوس رہا ہوگا کہ ایہی سی جڑا میں دسدا سی اج مکر گیا۔ اس ٹائم ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو سے ہے وہ شیطان کے پر سے شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حافظ ابو یعلا انس بن مالک سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کے دل پر لگام ڈالے ہوئے، لگام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک گھوڑے کے یا گدھے کے منہ کے اندر وہ رسی ڈالی جاتی ہے نا، جب اس کو کھینچی جاتی ہے، لیفٹ سائڈ کو کھینچو تو لیفٹ سائڈ کو چلاتا ہے، رائٹ سائڈ کو کھینچو رائٹ سائڈ کو چلاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اونٹ کے ناک کے اندر نکیل ڈالی جاتی ہے، وہ صرف ایک نکیل ہی ڈلی ہوتی ہے، وہ ایک اتنی سی کلی سی اس کے ناک کے اندر ڈلی ہوگی، اس سے رسی لگی ہوگی، اس نکیل کو پکڑ کے آپ کہیں پر بھی اونٹ کو لے جائیں، ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا دیں، وہ بچہ اونٹ کو لے کے چلتا رہے، اس اونٹ کے پیچھے 100 اونٹ اگر چل رہے ہیں نا، وہ 100 کے 100 اونٹ اس بچے کے کہنے پہ چلتے جائیں گے، اتنی جو سے نا نکیل ہوتی ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان نے انسان کے دل کے اوپر جو ہے نا لگام ڈالی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لگام کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اور یہی وسواس الخناس ہے، یعنی شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ شیطان کر بھی کیا سکتا ہے؟ مار سکتا ہے آپ کو؟ کبھی بھی نہیں مار سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سب سے بڑی ذات ہے مخلوقات کے اندر سے، اگر انسان کو بھی شیطان ہی تنگ کرنا شروع کر دے، شیطان ہی مارنا شروع کر دے، تو پھر تو انسان اشرف المخلوقات نہ ہو، شیطان اشرف المخلوقات ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ میں نے سورہ فاتحہ کے بالکل سٹارٹنگ کے پہلے لیسن کے اندر بھی، اس فہم دین کورس کے پہلے لیسن کے اندر میں نے بات کی تھی کہ یہ جو ہم نے اتنا مفہوم پڑھا تھا سورہ فاتحہ کا، اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ لفظ الحمدللہ اپنی زبان سے نکال دیں، اور میں تملأ المیزان، وہ تمہارے میزان کو بھر دے گا۔ تصور کریں پوری زندگی کی نیکیاں ایک سائڈ میں، صرف ایک سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ لفظ الحمدللہ ایک مرتبہ زبان پہ لے کے آنے سے وہ ترازو بھر جائے گا جو باقی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھرنا ہے۔ وہی پتہ نہیں بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا، لیکن اس کا گارنٹی کا پتہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے بھر جانا ہے۔ تو کیوں نہ اگر اس کا ذکر ہی زبان پہ جاری کر دیں تو وہ ترازو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم۔ اس لیے اگر جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو غافل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی انسان کے دل کی لگام جو سے نا شیطان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پھر شیطان جدھر چاہے موڑ کے لے جائے۔ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ ہے طہارت کے احکامات، پیج نمبر ہے 69۔
ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر جو مسائل پڑھے تھے وہ نجاست دور کرنے کے مسائل تھے، اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر چیزیں پڑھی تھی، احتلام کے متعلق پڑھا، ہم نے دوسری نجاست کے متعلق پڑھا، اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ مسائل کو ڈسکس کریں گے قضائے حاجت کے مسائل۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں قرآن کریم لے کر جانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک پاک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ کلام کہتے ہیں بات چیت کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات چیت کرے، میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو اس لفظ کو سن کے ہم لوگ چکنے ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں، میرے سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے ہم ایمان والے ہیں نا الحمدللہ۔ اس کا مطلب جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں ہمیں چیز فیل کرنی چاہیے، یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طریقے سے قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام جو ان سے ہے وہ ہمیشہ پاک جگہ پہ رہنا چاہیے، لیکن اس کو پاک کے چکر کے اندر اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے چوتھے الماری کے اندر نہیں رکھ دینا چاہیے جہاں پہ انسان کا اپنا ہاتھ بھی نہ جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہے کہ اس کو کھول کے پڑھا ہی نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہی کہہ رہا ہے۔ ایک ہے کہ بالکل ہی باتھ روم کے اندر لے جانا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ہے کہ بالکل ہی اس کو لپیٹ کے دو غلاف کے اندر لپیٹ کے نا، ململ کے غلاف کے اندر لپیٹ کے اس کو چوتھی الماری کے اندر رکھتے ہیں جہاں کے دروازے پر بچے کا ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور پھر اس کو مہینہ صاف بھی نہیں کرنا کہ چلو مٹی جھاڑ لیں بیٹھ کے، وہ بھی نہیں ہونا، وہ پڑا رہنا ہے۔ وہ صرف کس لیے یوز ہونا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی گھر سے اس کے سر پہ رکھ کے اس طرح بھیج دیا جائے گا۔ قرآن یہ سر پہ رکھنے کے لیے ہے۔ مجھے ایک چیز کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن جی کے فرمایا کہ شہد جو سے نا وہ تمہارے لیے شفا بنا دیا کہ شہد کو میں شہد کے ایک ڈبی کے ڈالوں، اس کے ساتھ رسی باندھوں، اس کو میں گلے میں ڈال لوں، شفا مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھنے سے مسائل حل ہونے ہیں۔ میں اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے بیٹی کے سر پہ رکھ کے میں اس کو بھیج دوں اگلے گھر کے اندر، اس کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، کیا خیال ہے سر پہ قرآن جی رکھ کے بھیج دیں اور وہ مسائل سارے حل ہو جائیں گے، اگلے گھر میں جا خوش رہ لیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے جب تک ان کو قرآن جی پڑھائیں گے نہیں، جب تک خود پڑھیں گے نہیں۔ خود پڑھے ہوں گے، گھر میں مسائل کو ڈسکس کریں گے، قرآن مجید کو ڈسکس کریں گے تو کبھی بھی مسائل کریٹ ہوں گے ہی نہیں۔ کریٹ ہوں گے بھی تو ان کو سولو کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دین پر چلنے سے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں، جھوٹ بات کہتے ہیں۔ دین پر چلنے سے مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکلات کو ٹیکل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، انسان کو مشکلات سے نبٹنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ میں کہوں آپ کشمیر کے بارڈر پہ چلے جائیں، آپ کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے۔ آپ کو گولیاں ماری جائیں گی، آپ سے جنگ لڑی جائے گی، لیکن جب وہاں تک پہنچیں گے، اس تک پہنچنے تک آپ کی ٹریننگ ہوگی، آپ کو طریقہ کار آ جائے گا لڑنے کا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طریقے سے قرآن مجید کا معاملہ ہے، تو لہذا قرآن مجید کو کسی بھی ناپاک جگہ پر نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ اس کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر رکھ دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی اتار لیتے تھے۔ اب انگوٹھی کیوں اتارتے تھے؟ کیا ہم بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کے رکھ دیں؟ اس کی انگوٹھی اتارنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ پہلے کی بات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو سی تھی نا وہ شوکیہ نہیں پہنی ہوتی تھی، وہ انگوٹھی اس دور میں مہر کے طور پہ یوز ہوتی تھی، سٹیمپ کے طور پہ۔ آج کل کے دور پہ ای میلز ہوتی ہیں، واٹس ایپ میسیج ہوتے ہیں، اس دور میں لیٹر ہوتے تھے۔ اب ایک لیٹر میں نے بھیجنا ہے، کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ لیٹر میں نے بھیجا ہے؟ کیا پروف ہے؟ جب تک اس لیٹر میں میرے دستخط نہیں ہوں گے، یا دستخط ہوں گے یا میرا انگوٹھا لگے گا یا میری سٹیمپ لگے گی، تب پتہ لگے گا جناب یہ میری طرف سے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے دستخط تو کر ہی نہیں سکتے تھے، اپنا نام تو لکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں انگوٹھے والا کنسیپٹ ویسے نہیں ہوتا تھا، اس دور میں ایک چیز ہوتی تھی، وہ سٹیمپ ہوتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی تھی اس پر جو ہے نا وہ اللہ رسول جو ہے نا اللہ محمد رسول یہ وہ لکھا ہوتا، تحریر ہوتا تھا۔ اس سٹیمپ کو جو ہے وہ انک کے اندر ڈبو کے اس طرح اس کاغذ کے اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ خط جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا۔
سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی لیے اس انگوٹھی کو اتار لیا جاتا تھا کیونکہ وہ پاک چیز ہوتی تھی، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا۔ اسی چیز کو آج کی دنیا سے ریلیٹ کریں، جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا گیا، قرآن مجید کو لکھا گیا ہے، تو یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جب بیت الخلاء میں جانے لگے اس تعویذ کو اتار کے بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پہننے نہ پہننے والا مسئلہ الگ ہے، اس کے بارے میں علماء کا آپس میں بھی اختلاف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپس میں اختلاف تھا۔ دو قسم کے تعویذ ہوتے ہیں، ایک تعویذ جو سے صحیح ہوتے ہیں، ایک چیز تعویذ غلط ہوتے ہیں، ان کے پہننے کی کیا شرائط ہیں وہ ایک لمبی چیز ہے اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں جس بھی چیز پہ اللہ کا کلام لکھا ہو اس کو لے کے باتھ روم میں نہیں داخل ہوا جا سکتا، چاہے وہ تعویذ کی صورت میں ہو، چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے وہ چھلے کی صورت میں اوپر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے بعض کا چھلوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ بیت الخلاء میں داخل نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ مسنون طریقہ تھا، سنت والا طریقہ تھا کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، باتھ روم میں داخل ہوتے تھے تو ہمیشہ دعا مانگ کے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے جاتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم نے دو چیزیں نکالی کہ انسانوں میں مرد و عورت ہوتے ہیں، اس طرح جنوں میں بھی مرد و عورت ہوتے ہیں، ہم دونوں کی جو سے نا دونوں کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جو سے نا وہ انسان پر کبھی کبھار شیطان بھی انسان پر جو سے نا وہ دل پھینک بیٹھتے ہیں۔ اس طرح ہم انسان ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، انسانوں کو انسانوں سے محبت ہو جاتی نا، اس طرح جنوں کو بھی بعض اوقات انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے میں اسی کے سامنے ہر وقت رہوں، اسی سے بات چیت کرتا ہوں، یا کسی اور سے بات چیت نہ کرے۔ اب تصور کریں ذرا، جنوں کو انسان سے محبت ہو جائے اور جن کہیں کہ صرف میرے سے بات کرے کسی اور سے بات نہ کرے، آپ کا معمول کیسا رہ جائے گا؟ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی کہ یہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، میں کسی اور سے بات کروں مجھے مارتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہی وجہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب باتھ روم میں داخل ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو۔ اس کے بعد قضائے حاجت کے دوران کھلی جگہ پر قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے کرنے سے منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹ قبلے کی طرف نہ کرے۔ یہ ہمارے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا، مستری حضرات ہوتے ہیں یا ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا کنسٹرکشن کمپنی کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ جب وہ گھر بناتے ہیں، کوئی فلیٹس وغیرہ یا کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا، کوئی آفس بناتے ہیں، اس کے اندر جب باتھ روم بنائے جاتے ہیں، باتھ روم اس صورت میں بنائے جاتے ہیں کہ ان کا نا رخ جو ہمارا چہرہ اور ہماری بیک، یعنی ہماری فرنٹ اور ہماری بیک قبلے کی طرف نہیں ہو سکتی اس صورت میں۔ آپ یہ باتھ روم بھی دیکھیں، ادھر جو باتھ روم ہے ادھر بھی جب جایا جاتا ہے تو ہمارا چہرہ، ہمارا فرنٹ یا ہماری بیک جو سے قبلے کی طرف نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنی کمر یا اپنا چہرہ یا اپنا فرنٹ جو ان سے ہے وہ قبلے رخ نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد راستہ یا پھلدار یا سائے دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ راستہ، سائے دار درخت یا پھلدار درخت، ان تینوں کے نیچے جو سے قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا گیا، گندگی ڈالنے سے منع فرمایا گیا۔ سمپل ورڈ میں یوز کریں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں نا، درخت بھی بعض اوقات شیطان جنات کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ایک وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دے رہی، آپ وہاں پہ جا کے گندگی پھیلائیں گے، لوگوں کو بھی وہاں سے تکلیف ہوگی۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس لیے اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، مطلب فائدے کی چیز ہو، اور وہاں پر آ کے ہم کوئی گندگی پھیلائیں یا کوئی اس طرح کی حرکت کریں، اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو، تو اس سے الٹرنیٹلی ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہوگا ہماری نیکیوں کی صورت کے اندر۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے راستے میں وہ کہتے ہیں نا کہ لفنڈر جو سے ہوتے ہیں نا، لفنڈر لوگ، لڑکے، وہ اکثر چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ چوک جو سے ہوتا ہے نا وہ گزرگاہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، وہ خواتین نے وہاں سے گزرنا ہے، وہاں سے بزرگوں نے گزرنا ہے، بچوں نے گزرنا ہے۔ وہاں پر جب اس طرح لفنڈر لڑکے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر خواتین بھی گزرنے میں ہچکچائیں گی، وہاں پر بزرگ بھی گزرنے سے ہچکچائیں گے، وہاں بچے بھی گزرنے سے ہچکچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے لڑکوں کا یہ شیوا تھا، مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ چوک کے اندر سارے نا جو گٹا بنا کھڑے ہوتے تھے۔ جب پردے کا حکم آیا تھا نا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، پردے کا حکم آیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک
جو ان سے نا وہ یہودی لڑکے جو ان سے نا اس طرح ایک مسلمان خاتون کو اس طرح نہ جھانک رہے تھے، اس طرح دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ گزر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ان سے نا وہ ولولہ آیا اور وہ گھر گئے بیٹھ کے سوچ رہے کہ پردے کا حکم کیوں نہیں آ جاتا، مسلمان خواتین کو چاہیے کہ پردہ کریں. جا کے اللہ سے رسول سے ڈسکس کیا، اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، حکم اوپر سے آئے گا تو ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر جو ہے نا چادر کو اوڑھ لیں تاکہ پہچانی جائیں، تاکہ لوگ ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی لیے راستہ یا سائے دار جگہ یا پھلدار درخت کے نیچے کبھی بھی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے. اس کے بعد چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیں. نیکسٹ پارٹ جو ہے ہمارا وہ عقیدہ مسلم والا پارٹ ہے. ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر توحید الوہیت کو ڈسکس کیا تھا. آج کی لیسن کے اندر توحید ربوبیت کو ڈسکس کریں گے. ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا رب کا. کون سا؟ رب. رب کے اندر کون کون سی تین چیزیں ہوتی ہیں؟ خالق، مالک، مدبر. توحید ربوبیت کے اندر بھی یہ تین چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور تدبیر یعنی مدبر، یہ تدبیر، خلق کرنا اور ملکیت ہونا، یہ تینوں قسم کی چیزیں جو ہیں، تینوں قسم کے کام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قرار دے دینا. میں کہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور یہ بندہ اس طرح کی کوئی تخلیق کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور کوئی بندہ مالک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہی بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پلاننگ کر ہی نہیں سکتا اس جیسی. اگر یہ تینوں چیزیں میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ پریورٹائز کر دوں گا نا، صرف خاص کر دوں گا، اسپیسیفک کر دوں گا، تو اس کا مطلب میرا یقین توحید ربوبیت پر بھی ہے. توحید کی تین اقسام ہوتی ہیں: الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. اس لیے تینوں قسم کی توحید کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے. جب تک ایمان توحید پر نہیں ہوگا آپ کی جڑ کھوکھلی رہ جائے گی ایمان کے درخت کی. اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے جس درخت کی جڑ کھوکھلی ہو جائے اس درخت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کے درخت کا کبھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی گر سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر آیت 64 کے اندر بیان فرمایا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں جبکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا. ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی لوجیکل سی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے مالک ہونے کے باوجود میں کسی اور کے اندر کوئی چیز تلاش کروں، کوئی اور بندہ مجھے کوئی چیز دے گا. مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں. آپ جناب عدیل صاحب سے کہیں کہ مجھے موبائل دے دیں، عثمان بھائی آپ عدیل صاحب سے کہیں مجھے موبائل دے دیں، عدیل دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ موبائل میرا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح موبائل ان کا ہے، آپ مجھے کہیں کہ موبائل مجھے دے دیں، میں نہیں دے سکتا کیونکہ ملکیت ان کی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا جس کی ملکیت ہے چیز اسی سے مانگی جائے گی. اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا تو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائیں گی. اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی. اللہ تعالیٰ مدبر ہے ہر چیز کا، تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، پلانر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم رزق بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے کہ اللہ تو نے پلاننگ کی ہے، تو مجھے بتا کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا. مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے گا، میں تو محنت کروں مجھے مل نہیں رہا، تو نے پلاننگ کی ہے، تو مجھے رزق لے کے دے. جہاں اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. تو اس لیے توحید ربوبیت کے اندر ان تین چیزوں کے اوپر یقین رکھیں، خالق، مالک اور مدبر کی صفت کے اوپر، تاکہ جو ان سے ہے وہ انسان کسی غیر اللہ کے در کے سامنے سجدہ نہ کرے، اس کا اپنے سر کو نہ جھکائے. صحیح بخاری و مسلم کے اندر امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نریٹ کیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. کس پر؟ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ بچہ پیدا ہوتا ہی توحید کے اوپر ہے. اس کی مثال میں ہمیشہ اس طریقے سے دیتا ہوں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو ایک جنگل میں لے جائیں، اس کو
ایک جنگل میں لے جائیں، اس کو کسی مذہب کے بارے میں تعارف نہ کروائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، عیسائیت کیا ہوتی ہے، یہودیت کیا ہوتی ہے، ہندو مت کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بدھ مت کیا ہوتے ہیں، سکھ کیا ہوتے ہیں، اس کو کسی مذہب کے بارے میں نہ بتائیں۔ اس کو جب وہ جوان ہو جائے، جب عقل مند ہو جائے، اس کو کہیں کہ ایک میرے پاس 10 چیزیں ہیں، میرے پاس 10 چیزیں ہیں، تمہیں ان 10 چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، تمہیں ان 10 چیزوں کی ضرورت ہے، تم کس سے مانگو گے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ جس کے پاس وہ 10 چیزیں ہیں۔ ابھی سی بات ہے نا، کیونکہ لوجیکل سی بات ہے بھائی، ایک کے پاس چیز ہے ہی نہیں، وہ دے ہی کچھ نہیں سکتا، ایک کے پاس ساری چیزیں ہیں، دے وہی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ ہر انسان ہر بچہ جو ہے وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اس کو کوئی مذہب ہی نہیں سکھائیں گے تب بھی وہ توحید پہ قائم ہوگا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں حلال اور حرام کی۔ ایک بندہ وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ جنگل میں لے جائیں، جنگل میں جا کے بڑا جوان کریں، اس کو کوئی مذہب کے بارے میں بتائیں، اس کو حلال و حرام کے بارے میں نہ بتائیں، اس کے سامنے ایک پیالے میں شراب رکھ دیں، ایک گلاس کے اندر، بڑے خوبصورت گلاس کے اندر جیسے دودھ رکھ دیں، اور دوسرے خوبصورت گلاس میں کوئی وائن رکھ دیں، کوئی شراب رکھ دیں، اس کو صرف بتائیں کہ یہ پینے سے تمہارے گلے کے اندر جلن ہوگی، تمہیں اس طرح محسوس ہو رہا ہوگا تمہارے اندر آگ لگ رہی، ٹھیک ہے، اور یہ پینے سے تمہاری یوں سے نا عقل سلامت نہیں رہے گی، تم 2 دن تک ادھر ادھر ٹکرے مارو گے، کبھی گرتے پھر رہے ہوگے، کبھی جو ہے نا سر چکرا رہا ہوگا، اور یہ جو ہے نا گلاس، اس گلاس کے پینے سے تمہیں طاقت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، تمہاری جو ہے نا اور مضبوطی تمہارے اندر آ جائے گی، صحت مند ہو جاؤ گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے بتاؤ کون سا گلاس پیے گا؟ اوبیسلی بات وہی پیے گا نا، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، کیوں؟ حالانکہ ہم نے تو بتایا نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیا بناتے ہیں، تعلیم کون سی دیتے ہیں، کون سی نہیں دیتے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایک بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہو رہا ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں پہلا قصور اس کے ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے تعلیم ہی ویسی دی ہے، دوسرا قصور اس بچے کا ہے کہ اس نے جوان ہو کے خود پڑھا کیوں نہیں۔ اب ہم الحمدللہ جوان ہیں، اب ہم اپنے والدین کو نہیں کھول سکتے، اگر ہم کوئی غلط کام کریں نا، ہم والدین کو جا کے بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں چیز سکھائی ہے۔ وہ کہیں گے تسی بھی سیانے ہو، تسی پڑھ سکتے سی، تسی کیوں نہیں پڑھیا؟ تو اس لیے جو ان سے ہے وہ علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔